نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نام الوکیل پر بات کریں گے۔ الوکیل، وکالت کرنے والا، کارساز، کام بنانے والا، وہ جس پر پورا اعتماد کیا جا سکے، جو بھروسے کے لائق ہے، جو تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی ان کے تمام امور کا ذمہ دار ہے۔ ہر چیز کا انتظام اسی کے ہاتھ میں ہے اور اپنی تمام مخلوق کی تمام ضروریات میں وہی ان کو کافی ہے۔ اس لیے مخلوق کو بھی چاہیے کہ وہ اسی پر بھروسہ کرے اور اپنے سارے امور، اپنے تمام کام، اپنے تمام افکار، فکر، پریشانیاں اسی کے سپرد کر دیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اس نام کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر اعتبار سے اپنے مخلوق کا ضامن ہے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر کارساز ہے، یعنی وہی ان سب کا کام بنانے والا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، خالق کل شیء، جس نے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کا خالق، فاعبدوہ، تم اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر وکیل ہے، ہر چیز کو کرنے والا ہے، ہر چیز کا کارساز ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر جاندار کی ذمہ داری اسی پر ہے اور اس کا منتظم بھی وہی ہے، اور وہی ان سب کو کنٹرول بھی کیے ہوئے، یعنی صرف منتظم نہیں، صرف ضامن نہیں، بلکہ ان کا کنٹرول بھی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید میں ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے پریشانی کے عالم میں اپنے رب پر بھروسہ کیا اور کہنے لگے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، میں نے بے شک اللہ پر ہی توکل کیا، یعنی تمہاری مخالفتوں اور تمہاری اذیتوں کے جواب میں میرا بھروسہ اپنے رب پر ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی تم میرا کیا بگاڑ لو گے، تم مجھے کیا نقصان دے سکتے ہو، تم زیادہ سے زیادہ مجھے کتنا تنگ کرو گے، ستاؤ گے، بالآخر تو اللہ سبحانہ تعالی تم سب سے نمٹنے کے لیے مجھے کافی ہے، اور وہی ہر چیز پر کارساز ہے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی بھی چیز کی فکر نہیں، کوئی بھی پریشانی نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے اور سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی اس سے آگے نہیں نکل سکتا، کوئی بھی اس سے زیادہ نہیں، کوئی بھی اس سے نہیں بھاگ سکتا۔ پھر اسی طرح ساری مخلوق کا رازق بھی اللہ ہی ہے، اور اس اعتبار سے بھی وہی ان کے کام بنانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں، اور حقیقت میں یہ ایک زبردست مثال ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کی، کہ کس طرح وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی روپیہ پیسہ ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں کچھ علم ہوتا ہے کہ انہیں روزی کے لیے کہاں جانا ہے، لیکن جب وہ نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اڑ کر کبھی ایک درخت پہ بیٹھتے ہیں، کبھی دوسرے پر،
تو بالآخر اپنی مطلوبہ چیز پا لیتے ہیں. اس سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مفہوم بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے کوشش کی جائے اور پھر اس کے بھروسے پر ہی سب کام چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ وہی اصل میں رزق دے گا. کوشش انسان کی، لیکن کام بنانے والا وہ ہے. اسی طرح بندہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خاص حفاظت کرتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ منہ موڑ لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کے نفس کے حوالے اور بعض اوقات لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان بوجھ کر نماز ترک مت کیا کرو، نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اس کے برعکس 6 خصلتوں والا، 6 کام کرنے والا اللہ تعالی کے ذمے میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خاص حفاظت فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس سے ضرور جنت میں داخل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی آخرت پہ کامیابی کی راہیں اس کے لیے آسان فرما دے گا، اس کا کام بنا دے گا. نمبر 1، وہ آدمی جو جہاد کرنے کے لیے نکلا اور اسی راستے میں فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی جنت کا ضامن ہے. دوسرے، ایسا آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے چلا، اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی وہ ایک نیکی کے راستے میں تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. تیسرے، وہ آدمی جو کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا اور یہی کام کرتے ہوئے اگر فوت ہو گیا تو اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوگا. چوتھے، وہ آدمی جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر ادائیگی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا، اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوگا. یعنی مسجد میں جانے والا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے. یعنی گویا جو شخص اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرنے کے لیے نکلتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتا ہے. پھر 5ویں، وہ آدمی جو مسلمانوں کے کسی امام کے پاس آیا تاکہ اس کی پشپناہی اور تعظیم و تکریم کرے، اگر وہ اسی میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوگا. چھٹے، وہ آدمی جو گھر میں رہتا ہے، یعنی گھر سے نکلا نہیں، لیکن نہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بھی اپنی رحمت کرے گا کیونکہ وہ ایک اچھی زندگی بسر کر رہا ہے. انسان خواہ گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر ہو، اصل چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا کتنا اطاعت گزار اور فرما بردار ہے. اور جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ذمہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے کام بنائے. جیسے قرآن مجید کی آیت میں بھی آتا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا. ایک اور جگہ پر فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے کام بنا دے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، یعنی تمہیں حق پر قائم رکھے گا اور اسی استقامت کے ساتھ تمہاری موت آئے گی. اور پھر جس کی موت ایمان پر ہو، حق پر ہو، پھر اس کے لیے آگے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایمان والوں کا وکیل اللہ ہے، وہ اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے تمام امور کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. انسان کے ذمہ تو کوشش کرنا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے. جب انسان کوشش اور محنت کے بعد
باقی چیز اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس سے نہ اس کے اندر فخر اور غرور پیدا ہوتا ہے. جب وہ کچھ اچیو کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے اس کو حاصل ہوا ہے. اور نہ ہی وہ کسی طرح بھی پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے ذمہ صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ تو اللہ کے ذمہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں بہتر ہی چاہے گا اور اس کام کا ہونا اس کے حق میں بہتر سمجھے گا تو وہ کام ہو جائے گا. اور اگر کسی وجہ سے نہیں بھی ہوتا تو بھی ایسا شخص پریشان اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، کوشش پوری کر لی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو انسان اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور اس کا مسلسل اللہ تعالی کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے. اس کے برعکس اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ سب اس کے زور بازو کا نتیجہ ہے یا اس کی کوشش اور محنت ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ کام نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، کانفیڈنس اس کا ختم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا بھی نہیں کرتا. اور اگر دعا بھی کرتا ہے تو اس صورت میں بھی پورے یقین کے ساتھ نہیں کرتا. ہمارے دین میں توکل کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ جس میں ایک اعتدال ہے، ایک طرف بندے کی کوشش اور دوسری طرف نتائج کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو مومنوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے، یعنی وہ آپ کو اپنی خواہشات کا پیروکار بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے نہ چلیے، ان کو خوش نہیں کیجیے اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کیجیے. یعنی اگر وہ آپ کو پریشرائز کریں یا کسی بھی قسم کی جسمانی یا روحانی تکلیف دے تو بھی آپ اس تکلیف کو محسوس نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیجیے اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے. یعنی ان کی تکلیفوں اور اذیتوں کی وجہ سے آپ کا مشن رکنا نہیں چاہیے اور یہ باتیں بنا کر آپ کے کام کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. وقتی طور پر ایک امتحان ہے، اس پر صبر کر کے معاملات اللہ کے سپرد کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور موقع پر تلقین کی رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کہ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، یعنی پوری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں اور اس کے اختیار میں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ اسی کو اپنا کارساز بنائیے. یعنی اتنا بڑا رب، مالک اور بادشاہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، آپ اپنے امور اس کے سپرد کیجیے. ایک اور جگہ پر فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بس اللہ پر بھروسہ کیجیے، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں. یعنی آپ کا حق پر ہونا کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں. اور ویسے بھی توکل جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانے کی علامت ہے. یعنی انسان اپنے ایمان کی تصدیق کس طرح کر سکتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کو مانتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان کوئی کام کر کے یہ سمجھے کہ جو کچھ کیا سب میں نے کیا ہے، میری محنت ہے، میری کوشش ہے، میری ساری ایفرٹ لگی ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ محنت میں نے کی ہے لیکن اس کا پھل اللہ نے مجھے دیا ہے، اللہ کے فضل اور اللہ کی تائید اور اللہ کی مشیت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ کوئی کام نہیں ہوتا صرف تمہارے چاہنے سے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ چاہے. اور یہ ایک حقیقت ہے. تو جب ایک انسان اس حقیقت کو مان لیتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ثبوت بھی دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اب گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو اگر تم فرمانبردار ہو. پھر اسی طرح توکل جنت میں لے جانے والی قوم کی علامت ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ ایسی قومیں داخل ہوں گی جن کے دل نرم مزاجی اور توکل علی اللہ میں پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے. پھر انسان کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو بھی عطا کرتا ہے وہ اس کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور وہی چیز بندے کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے. بعض اوقات لوگوں سے ڈراتے ہیں یا بعض توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگتے ہیں، تو توکل اس چیز کی بھی تردید کر دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو کیا دور ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہو مجھے اللہ کافی ہے، یعنی نفع نقصان کا اصل مالک وہی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو، خواہ ذاتی یا دین سے متعلق یا لوگوں سے متعلق، تو انسان تمام امور میں صحیح راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی بھی ہو جائے. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے میرے حق میں اس پر بھی میں راضی ہوں اور میں مطمئن ہوں. اور انسان ہر قسم کے توہمات کو بھی چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کو کوئی کچھ نقصان دے سکتا ہے. کوئی بھی فائدہ یا نقصان کسی انسان کی طرف سے یا کسی سبب سے انسان کو جب ہی ہوتا ہے جب اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اذن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی المتوکل رکھا. تورات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، امی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا. آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت صفت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، رزق کے معاملے میں، اسی طرح مدد لینے کے معاملے میں، مشکلات کے حل ہونے کے معاملے میں، اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کے معاملے میں، ہر چیز میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنے والے تھے کہ سب کچھ دینے والا دراصل وہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وکیل ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنے ہر معاملے میں اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے، جیسا کہ ہر پیغمبر کا طریقہ رہا ہے. اور جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یعنی جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرتے ہیں اور اسی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود وعدہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پہ بھروسہ کرو اور اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان توکل کی صفت اپناتا ہے تو اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سے اچھے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور تمام لوگوں سے زیادہ بہادر بھی تھے. ایک رات مدینہ منورہ والے گھبرا گئے اور جس طرف سے آواز آ رہی تھی لوگ اس طرف چل پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو واپس آتے ہوئے ملے، یعنی آپ اس سے پہلے چکر لگا کے آ رہے تھے اور آپ اس آواز کی طرف سب سے پہلے تشریف لے گئے، یعنی جس سے لوگ ڈر گئے تھے.
آپ ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے جس کی پیٹھ ننگی تھی، آپ کی گردن میں تلوار تھی اور فرما رہے تھے مت گھبراؤ مت گھبراؤ. یعنی آپ خود سب سے پہلے اس خطرے کو دیکھنے بھانپنے کے لیے گئے تھے کہ یہ کس قسم کی آواز ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے. اور اس خطرے کو دیکھنے کے لیے آپ کا نکلنا دراصل آپ کے توکل کرنے ہی کی علامت تھی. پھر اسی طرح جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ شیطان کے شر اور ہتھ کنڈوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں پر شیطان کا کچھ بھی زور نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک انسان اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا ہر فیصلہ قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایسے میں اگر وہ فیصلہ مرضی کے خلاف بھی ہو تو انسان کا دل چھوٹا نہیں ہوتا اور وہاں شیطان کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کا جو بھی فیصلہ میرے حق میں ہے وہ اچھا ہی ہے، کیونکہ رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اور اس طرح انسان کے اندر سے وہم اور بدشگونی وغیرہ بھی چلی جاتی ہے، جو کہ شیطان کے طریقہ کار ہے انسان کو شرک میں مبتلا کرنے کے لیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست پکڑنا شرک ہے، یعنی وہم کا شکار ہونا یا کسی چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھنا. اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی مگر اس کو یہ وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے. یعنی ہر ایک کے دل میں شیطان وسوسہ ضرور ڈالتا ہے کہ اس کھانے کی وجہ سے یا اس انسان کی وجہ سے یا فلاں چیز کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان ہو جائے گا، فلاں کی نظر لگ جائے گی یا کوئی اور چیز اس کے دل میں کھٹک جاتی ہے. تو یہ کھٹک آنی تو ایک نیچرل سی بات ہے، لیکن اس کھٹک کا علاج کیا ہے، اس بدگمانی اور بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے اور اس کے نام سے کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی. اسی لیے جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں وہ ہر قسم کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کے اذن سے محفوظ رکھتے ہیں اللہ ہی کا نام لے کر. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو روانہ کر رہے ہیں تو ان کو ایک تلقین کرتے ہیں کہ کیا بچوں تم سب ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا مصر میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نظر میں آ جاؤ. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں اللہ سے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے. نہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں کوئی یا تمہارے حق میں کوئی نقصان لکھا ہے تو میں اس سے تمہیں نہیں بچا سکتا. ہاں میں ایک تدبیر ضرور کر سکتا ہوں. ان الحکم الا للہ، فیصلہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے انسان کا نقصان بھی پورا ہو جاتا ہے. وقتی طور پر ٹیسٹ آتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مجھے کارساز بنائے گا میں اس کے لیے کافی ہوں، تو پھر وہ نقصان بھی بعد میں فائدے میں بدل جاتا ہے. پھر آخرت میں بھی انسان کے لیے بہت بڑا اجر ہے توکل کرنے کے لیے. اسی طرح انسان کے لیے توکل کی وجہ سے آخرت میں بھی بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور البتہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے. یعنی دنیا کے فائدوں کے مقابلے میں آخرت کا فائدہ تو بہت ہی زبردست ہے. لیکن یہ فائدہ کس کو ملتا ہے، کون اس کو پا سکتے ہیں؟ جن کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں. نمبر 1 الذین صبروا، وہ لوگ جو مشکلات پر صبر کریں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. یعنی مشکل سے نبٹنے کے لیے کوشش کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو پھر اس مشکل سے نکلنے کی راہ مل جاتی ہے یا کچھ اس میں دیر ہو جاتی ہے. دونوں ہی صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ پر اپنا پورا اعتماد کرتے ہیں
اور صبر سے کام لیتے رہتے ہیں. اور حقیقت یہ کہ صبر اور توکل ساتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں. پھر اسی طرح توکل کرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں. یہ ان عمل کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی یہ توکل اتنی بڑی چیز ہے کہ جو بالآخر انسان کو ہمیشہ کی کامیابی سے دوچار کرتا ہے. پھر اسی طرح توکل جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخلے کا ذریعہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے جو دم طلب نہیں کرتے, یعنی کسی سے نہیں کہتے کہ آؤ مجھ پہ دم کرو, اور نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا وکیل سمجھ لے اسے چاہیے کہ پھر وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرے, اپنے رزق کا ضامن بھی اسی کو سمجھے, یعنی محنت کرے, کوشش کرے, جو بھی چھوٹی یا بڑی جاب ملے اس میں بھی پوری امانت داری سے اپنا کام کرے. اگر کوئی کاروبار ہے تو اس میں بھی خوب دل لگائے اور فوری جلد فائدوں کی امید نہ رکھے اور مسلسل محنت کرتا رہے اور باقی معاملات اللہ کے سپرد کر دے. کیونکہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان عاجز ہو کر بیٹھ جائے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ اگر ہماری قسمت میں روزی لکھی ہوگی تو خود ہی آ جائے گی. نہیں, توکل کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے لیکن اللہ ہی کا حکم بھی ہے کہ انسان محنت کرے, کوشش کرے اور اپنے بیوی بچوں کا حق نہ مارے, ان کا حق ضائع نہ کرے. کیونکہ جو شخص کام نہیں کرتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں. اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے لیکن پرندوں کی مثال سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ صبح سویرے ارلی مارننگ نکلتے ہیں, سورج طلوع ہوتا ہی ہے اس کی پہلی کرن کے ساتھ وہ اڑ جاتے ہیں اور اپنے رزق کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور شام تک مسلسل رزق تلاش کرتے رہتے ہیں. یعنی کتنی سخت محنت کرتے ہیں اور ہزاروں میل کی اڑانے اڑتے ہیں دن میں صرف ایک کام کے لیے, کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد تو صرف ایک ہی ہے. تو بندہ مومن کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے خوب محنت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے آسمان اور زمین کے دہانے کھول رکھے ہیں. اور پھر جو شخص اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کو کافی ہے. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے, یعنی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, ایک کوانٹٹی مقرر ہے کہ کس کو کس وقت ملنا ہے, لیکن اس کے لیے کوشش شرط ہے. پھر یہ ہے کہ انسان کوشش کے ساتھ ساتھ, بھروسے کے ساتھ, توکل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرے, یا جس چیز کے بارے میں بھی وہ امیدوار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا, اس کی دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے دے اور نہیں چاہے تو نہ دے, بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. لیکن بندوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سمجھ کر اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے, اس کو اپنا وکیل اور کارساز سمجھتے ہوئے اس سے خوب مانگے.
بندوں سے مانگنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے. اور پھر جو بندہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے. رزق کے علاوہ باقی بھی جتنے مرحلے ہیں زندگی میں انسان کے اور جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تو سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور زندہ پر بھروسہ کر جو نہیں مرے گا اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کر. عام طور پر انسان کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے، اس کی نظریں اپنے جیسے انسانوں پر پڑتی ہیں اور پھر اس کو تسلی ہوتی ہے اگر انسانوں میں سے کوئی اس کی مدد کرنے والا اس کو دکھائی دیتا ہے. لیکن یہاں پر کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو انسان تو فانی ہے، انسان تو جانے والے ہیں، انسانوں کا دیا ہوا فائدہ تو محدود ہے، لمیٹڈ ہے. انسان کو بھروسہ انسانوں پر نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ ہستی پر بھروسہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. سب بھی دنیا سے چلے جائے تو وہ باقی ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا. اس لیے اس پر بھروسہ کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی یہی تلقین کی تھی. فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کوئی اور کارساز نہیں پکڑو گے. یعنی ان کی کتاب میں جو ان کے لیے واضح تعلیم تھی وہ کیا کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کن کن چیزوں پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے رزق کے علاوہ، عمومی طور پر بھروسے کے علاوہ. نمبر 1، جب انسان کسی بھی کام کا ارادہ کرے، کسی چیز کا پکا عزم کر لے تو اس کام کو کرے بھی اور پھر بھروسہ بھی کرے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں، فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں. یعنی سٹیپس کیا ہے کہ سب سے پہلے نیت اور ارادہ سچا ہو، خالص ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق، جو بندہ اپنی نیت میں سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل کے راستے آسان کر دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ نیت سے مراد پکا ارادہ، عزم، اور پھر اس کے لیے کوشش اور پھر اس کے لیے دعا. پھر اسی طرح جب شیطان انسان کے اندر وسوسے ڈالے اور اس کے لیے چیزوں کو مشکل بنا کر پیش کرے اور اس کی ہمت توڑے، اس وقت بھی انسان کم ہمتی کا ثبوت نہ دے بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے لیے ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے. یعنی جب لوگوں کو انسان وسپر کرتے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے شاید یہ میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں. یعنی انسان جب اپنے ماحول کے اندر دل توڑنے والے، دل شکن حالات دیکھے، لوگوں کے رویے ایسے دیکھے کہ جہاں سے کوئی سپورٹ انسان کو نہ ملے، بلکہ اس بات کا احساس ہونے لگے کہ شاید یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے اور وہ کوششیں بھی کریں، تو بھی انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح بدشگونی کا علاج بھی انسان اللہ پر توکل کر کے کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کسی کے بارے میں برا گمان ہو جائے تو اس کی چھان بین نہ کرو، اور جب تمہیں کسی سے حسد ہو تو ظلم مت کرو. یعنی حسد ہونے لگے تو پھر ظلم نہ کرو، یعنی کہ وہ دل میں اگر ایک برا خیال آ گیا کسی کے بارے میں تو الگ بات ہے، لیکن اس پر ایکشن نہ ہو.
اور جب تم کو اپنے کسی کام کے بارے میں بدشگونی ہو جائے تو اس کام کو جاری رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو. یہ نہ سوچو کہ نہیں اب تو یہ نظر ہی لگ گئی, اب تو یہ سب کو پتہ چل گیا, اب تو یہ اپنے انجام کو نہیں پہنچے گا. نہیں, اللہ پر بھروسہ کر کے انسان چلتا چلا جائے. پھر اسی طرح اگر انسان واضح علامات بھی دیکھے کہ لوگ اس کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھی وہ اللہ کا سہارا پکڑے اور کہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے, کسی کی سازشیں اور چالیں مجھے نقصان نہیں دے سکتی. فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. ہوا مولانا, وہی ہمارا مولا ہے, وہی کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اسی طرح لوگوں کی اذیتوں اور لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر, لوگوں کی الزام تراشی پر جب لوگ بے رخی اختیار کر جائیں, انسان کو چھوڑ جائیں, انسان تنہائی محسوس کرے, تو اس وقت بھی وہ کہے کہ میں تنہا نہیں ہوں, میرے ساتھ میرا رب ہے. حسبی اللہ ونعم الوکیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. پھر اگر یہ لوگ آپ سے اعراض برت رہے ہیں, آپ سے منہ پھیر رہے ہیں, آپ سے بے رخی کر رہے ہیں, تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے. یعنی سارے انسانوں کے مقابلے میں میرا رب مجھے کافی. کیونکہ اگر سارے انسان مل کر بھی کسی کو کوئی نقصان دینا چاہے تو دے نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. فرمایا جس کے سوا کوئی الہ نہیں, میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں, اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. اتنا بڑا رب, اس کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. پھر اسی طرح انسان کو بعض کا زندگی کے کچھ معاملات میں کچھ ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں, جیسے کسی جھگڑے کے موقع پر کوئی صلح کا معاملہ کرنا پڑتا ہے, تو اس میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ, اگر تمہارے دشمن صلح کی طرف مائل ہو, فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو اور اللہ پر توکل کر لیں, وہ تو انشاءاللہ خیر کے کام میں پھر نقصان نہیں ہوگا. اسی طرح جب دشمنوں کا خوف ہو تو اس وقت بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو. پھر اسی طرح توکل میں انسان کو صرف دل میں ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, زبان سے بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے. کیونکہ انسان جب ایک بات زبان سے بولتا ہے تو اس کے کان بھی سنتے ہیں, اور اس کے اپنے جسم پر اور اپنی روح پر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں, یعنی وہ چیز اس چیز میں زیادہ کنوکشن آ جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے مقابلے میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کو کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوئی ہوں گی, اور بے شک وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. سو جو شخص یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے, ہمارا رب تو اللہ ہے, ہم اسی پر توکل کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں, اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں, تو دجال کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا. یعنی جو لوگ اللہ پر بھروسہ کریں گے دجال ان کو نقصان نہیں دے سکے گا. اور پھر یہ یاد رہے کہ توکل کے بھی درجات ہیں اور اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں, اور ان میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے اللہ کی طرف توجہ کرنا, یعنی ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا, لوٹنا. یعنی انسان کو کوئی بھی چیز پیش آئے تو فوراً اس کا دھیان اللہ کی طرف جائے. نمبر 2, اسباب اختیار کرنا, یعنی اللہ کی طرف دھیان جا کر مدد مانگ کر فوراً کوشش شروع کر دے, کیونکہ کوشش جو ہے وہ توکل کے منافی نہیں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا میں اونٹ باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اعقل و توکل, کہ پہلے تم اونٹ باندھو اور پھر توکل کرو. اور پھر یہ کہ اسباب اختیار کرنے کی ترغیب بھی دی جائے. جیسے یمن کے لوگ جب حج پر آتے تھے تو زاد راہ نہیں لاتے تھے, تو قرآن مجید میں حکم نازل ہوا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, کہ زاد راہ لے کے چلو, یعنی حج پہ جا رہے تو اپنا سامان سفر ساتھ لو, کیونکہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب بات ہے. کیونکہ یمن کے لوگ یہ کہتے تھے بس اللہ کے راستے میں اللہ خود ہی رزق دے گا, تو اس پر کہا گیا کہ نہیں, پہلے کوشش کرو باقی پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو.
پھر اسی طرح یہ کہ انسان تقدیر پر راضی رہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے. بعض اوقات انسان اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے, بھروسہ بھی کرتا ہے, لیکن حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں جو وہ نہیں چاہتا. تو ایسے میں بھی انسان کو تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے. پھر اسی طرح انسان کو آزمائش میں سکون مل جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پر بھروسہ کرتے تھے. حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا, نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا, ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ہمیشہ توکل کیا. آل فرعون کا مومن بندہ بھی اللہ پر توکل کرتا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے, جب ان کو مکہ کی بے آب ہو گیا, وادی میں چھوڑا گیا, تو اس وقت انہوں نے اللہ پر توکل کیا. موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ان کو دریا میں پھینک کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کیا. ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور اسی سے دعا کرنا چاہیے, اور پریشانی کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہنا چاہیے. اس سے انسان کے دل کو کافی تسلی ہو جاتی ہے. اور باقی دعائیں بھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسے کی ہیں وہ مانگتے رہنا چاہیے. اپنے آپ کو, اپنے آل و اولاد کو, اپنے مال و متاع, اپنی ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ کا کارساز ہونا ہم سب کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.